کہ نیکی کو اپنی شایان شان قبول فرمائے۔ ہماری عبادت تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اسے قبول فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر دیں یہ ڈکٹے جو ہیں ڈکٹے بند کر دیں، ایئر کولر بند کر دیں ہاں کر دیں، تاکہ آواز ہاں جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو ملائکہ دروازوں پہ اور راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں، اغدو یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں نکلو، الی رب کریم، رب کریم کی طرف۔ وہ کیسا رب ہے؟ یمن بالخیر، پہلے اللہ تعالیٰ خیر عطا فرماتے ہیں، پھر خود ہی اس پہ انعام بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ روزے رکھے ہیں تو روزے بھی اللہ کی عطا ہیں، اور اس پہ جو ثواب ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیام لیل کا حکم دیا، تم نے قیام لیل کیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تو تم نے روزے رکھے ہیں، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے انعام لینے کے لیے عیدگاہ کی طرف چل کے آؤ۔ چنانچہ ملائکہ کی اس آواز کا یہ اثر ہوتا ہے کہ لوگ جوق در جوق عید کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس عید پہ اذان نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ عید پہ اذان نہیں ہوتی، لیکن نمازی زیادہ آتے ہیں، کیونکہ باقی نمازوں میں اذان مؤذن دیتا ہے جو کانوں کو تک آواز جاتی ہے۔ یہ اس دن اللہ کے فرشتے بلاتے ہیں، اور وہ آواز جو ہے وہ ان کانوں تک نہیں جاتی، وہ آواز دلوں تک جاتی ہے، دلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگ عید کی نماز کے موقع پہ باقی نمازوں کی بنسبت زیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس موقع پہ عید کے دن کی جو عبادات ہیں تو دو عبادتیں ہیں، ایک عید کی نماز ہے، عید کا دن تو عید کی نماز واجب ہے، جس کے لیے عید کی نماز پڑھنا ممکن ہو۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ عید کی نماز پڑھنا ممکن ہی نہ ہو، اکیلا آدمی تو عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا نا، اس لیے عید کی نماز پڑھنی اکیلے آدمی کے لیے تو ممکن نہیں ہوتی، اس لیے عید کی نماز کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو جہاں اجتماع ممکن ہو، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں اجتماع ممنوع ہے، اکٹھے ہونا ممنوع ہے، تو جہاں اجازت ہے وہاں عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور بہت سارے ممالک میں عید کی نماز بھی شفٹوں میں ہوتی ہے، پہلی عید کی نماز 7 بجے، دوسری 7:30 بجے، تیسری 8 بجے۔ ہمارے ملکوں میں بھی چونکہ فاصلوں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کئی مساجد میں 2-3 مرتبہ عید کی نماز ہوتی ہے۔ ایک تو عید کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ سب کی عید کو قبول فرمائے اور صحیح معنی میں خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسرا اس موقع پہ جو عبادت ہے وہ صدقہ فطر ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر بھی فرمایا ہے، اور اس کے مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کے روزے میں جو فضول باتیں ہو جاتی ہیں یا بے حیائی کی بات کبھی ہو جاتی ہے، گالیاں گولیاں ہو جاتی ہیں،
تو اس کی وجہ سے روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ پہلا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ پاک ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مساکین کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی روزے کے جس آدمی نے روزہ نہ رکھنا ہو اور آئندہ بھی وہ قضا پہ قادر نہ ہو، بعض مریض ایسے ہوتے ہیں نہ فی الحال روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ زندگی میں روزہ رکھنے کی قدرت کی ان کو توقع ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہوتا ہے۔ تو فدیہ کے متعلق قرآن کے الفاظ ہیں فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ من صيام أو تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ تو مسکین کا کھانا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی کے کھانے کا خرچہ کتنا ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو 80 روپے سے تو کبھی کسی کا کھانا نہیں آتا، کھانا کوئی بہتر کھانا جو عید کے موقع پہ کھانے کے لائق ہو، ایسا کھانا تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر سے بہتر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، تاکہ مساکین جن کو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں کم از کم ایک دن ان کے گھر میں کھانا تو اچھا پک جائے۔ تو یہ چند عبادات ہیں جو عید سے تعلق رکھتی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن کی آخری ساعات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور روزے کی آخری ساعات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کا جو عصر کے بعد کا وقت ہے اس کو دعاؤں کے اندر لگانا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ہفتے کے دن شام کو دعاؤں کا اور اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ سارے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جتنے گناہ گاروں کی بخشش فرمائی ہے، دوزخ سے آزاد فرمایا ہے، اس ایک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو دوزخ کی آگ سے رہا فرمائیں گے۔ تو ہم استغفار میں لگیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں دوزخ کی آگ سے رہا فرمائیں گے۔ اور جو ہمارے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ پچھلے سال ہمارے بہت سارے احباب تھے اور اس سال وہ موجود نہیں ہیں، تو ہمیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ مرحومین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے۔ دوسرا جو ہم ان کا کام کر سکتے ہیں وہ ہے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے لیے صدقات کیے جائیں، کوئی صدقہ جاریہ ان کے لیے چھوڑ دیا جائے، جو کر سکتے ہوں ہم، پانی کا انتظام کر دیا جائے، کوئی اور صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کے کیا ہے ان کے لیے تیار کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کریں، تو یہ کام کرنے کے ہیں۔ اور ان کی اگر نمازیں اور روزے رہ گئے ہوں تو ان کا فدیہ ادا کریں، ان کے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ تو اس موقع پہ مرحومین کو بھی یاد کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارا رمضان کو خیر و عافیت کے ساتھ اختتام پر پہنچائے، اور یہ جو مرض سے احتیاط میں جو بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں، الحمدللہ پورا مہینہ گزرا، سب سے شاندار احتیاط پہ عمل وہ مساجد نے کیا ہے الحمدللہ۔ اور پورے رمضان میں مرض بڑھنے کی خبریں آپ نے کہیں نہیں سنی ہوں گی، لیکن اب یہ 2-4 دن سے بے احتیاطی بھی ہو رہی ہے اور مرض بڑھنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پوری قوم کی حفاظت فرمائے اور امراض سے سب کو محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارحم الراحمین یہ روزے دار ہیں، یا اللہ جنہوں نے روزہ نہیں بھی رکھا تو عذر کی وجہ سے ان کا روزہ چھوٹا ہے، یا اللہ وہ بھی آپ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ یا اللہ سب نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ یہ جہاں ہاتھ اٹھانے والے ہیں یا جہاں دور بیٹھے ہماری بات سن رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعاؤں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں،
یا بعد میں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کے وہ دعا میں شریک ہوں گے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے اعزاء اقارب والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے اعتکاف کی زینت ہوتے تھے، منتظم ہوتے تھے جناب ڈاکٹر منیر صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے اعتکاف کی زینت ہوتے تھے جناب نیازی صاحب، غلام محمد نیازی صاحب، اور بھی بہت سارے ہمارے معتکفین تھے جو اس سال موجود نہیں ہیں۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت کو فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا اللہ جب تک یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے، یا اللہ ان کی قبروں میں بہار لگاتے رہیے۔ یا اللہ ان نیکیوں کو قیامت تک جاری رکھیے، ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے، ہمارے چھوٹوں کے لیے۔ یا اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ پوری قوم کی یا اللہ وبا سے حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب پوری قوم کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کے روزوں کو اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔